صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو ہجرت کرنا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اپنے گھر میں، کہا علی کاغذ اور قلم سنبھالو، کہا علی کاغذ اور قلم سنبھال لیے۔ تو آپ نے بتایا، یہاں بھی آپ دیکھیے، مکے کے لوگ جس چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے وہ سب چیزیں امانت کے طور پر آپ ہی کے پاس لا کر رکھتے تھے۔ جو بہت قیمتی چیز ہوتی تھی، جان سے بھی قیمتی، وہ چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کسی پر ان کو بھروسہ نہیں تھا، بھروسہ تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر تھا، آپ کے پاس لا کے وہ امانت رکھے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، نام لکھتے جاؤ اور یہ چیز فلاں کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، میں اللہ کے حکم سے آج رات کو مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، صبح ہوتے ہی یہ چیزیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیں۔ پھر یہ فہرست جب مکمل ہو گئی تو آپ نکل گئے، آپ کے خون کے پیاسے دروازے پر بیٹھے تھے، دیکھ نہیں سکے آپ کو۔ سورہ یاسین کی آیت بتاتی ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھ نہیں سکے، آپ ان کے سامنے سے نکل گئے۔ مکے سے نکل کر، شہر سے نکل کر ایک وادی میں، ایک غار میں جسے غار ثور کہا جاتا ہے، اس میں آپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چھپے رہے۔ اس واقعے کا اشارہ ہے۔ صبح جب ہوئی، لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ مکے میں نہیں ہیں، تو اعلان کر دیا گیا کہ آپ کو زندہ یا مردہ کوئی بھی لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ بہت بڑا انعام، اس سے بڑے انعام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سب لوگ اس انعام کی لالچ میں نکل کھڑے ہوئے، جگہ جگہ چپا چپا تلاش کر رہے، تلاش کرنے والے اس غار کے دہانے پر بھی چلے گئے، غار کے منہ پر بھی چلے گئے۔ قرآن شریف میں ہے، اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار کہتے ہیں، یہ لفظ صحیح نہیں ہے لیکن کسی مناسبت سے کہتے ہیں یار غار۔ تو ابو بکر نے کہا کہ آواز غار کے دہانے سے سنائی دے رہی ہے، اب ہم پکڑے جائیں گے، ہم پھنس جائیں گے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحزن، غم نہ کرو، دکھی نہ ہو جاؤ، لا تخف ولا تحزن، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، ہم چوری کر کے نہیں بھاگ رہے، ہم قتل کر کے نہیں بھاگ رہے، ہم کوئی دھوکہ اور فریب کر کے نہیں جا رہے، اللہ کے حکم سے جا رہے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہم جا رہے، تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ پورا واقعہ ہے اس سورت کے اندر، اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس سورت میں۔ تو میں نے آپ سے باتیں کہی کہ کس طرح اسلام غالب آیا، اسلام کو غالب کرنے کے لیے، حق کو اونچا اٹھانے کے لیے کیا کیا قربانی کی ضرورت پیش آتی ہے، ہر مسلمان کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہم صرف نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ دیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا اسلام قیامت تک زندہ رہے گا اور ہر آنے والی نسل تک یہ امانت پہنچتی رہے گی، تو یہ ہماری سوچ ذرا کمزور ہوگی۔ یہ دین قربانی چاہتا ہے، تو اس قربانی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور تیار کرنے کے لیے ہمیں یہی ہمارے بزرگان دین کی سوانح اور ان کی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا، ان سب سے واقف ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو، ہمارے سب کو اسلام کی تاریخ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف کرانا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ ہمیں بھی جب بھی کوئی نازک مقام آئے گا، یہ سب کارنامے انجام دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سچائی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم رکھے، اور ہماری دعاؤں اور عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور دین کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کی طاقت اور توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔